آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ جو عام مرض ہو چکی ہے وہ ہے پیشاب کے قطروں کا آنا۔ بڑوں کو بالعموم اور بالخصوص نوجوان نسل جو ہے اس کو پیشاب کے قطروں کا بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، خاص کر اس دور کے اندر۔ ہر ایک سے دوسرے نوجوان کو یہی مسئلہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی مرض ہے، اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو انسان کو مستقبل کے اندر ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اس کے ذریعے سے بہت ساری مرضیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اس کا ہر وقت کی ناپاکی ہے کہ انسان ہر وقت اس کے پیشاب کے قطرے وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نکلتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے۔ پھر ناپاکی کا نقصان کیا ہے نوجوان یہ نہیں جانتے، کبھی اس طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ ناپاکی کا سب سے بڑا نقصان جنات کا متحرک ہو جانا۔ جنات تلاش کرتے ہیں ناپاک جگہوں کو، ناپاک انسانوں کو، ناپاک کپڑوں کو، ناپاکی کی چیزوں کو۔ جنات جو سرکش شیاطین ہیں، جنات ہیں، وہ ناپاک جگہیں ہوں، ناپاک کپڑے ہوں، ناپاک کوئی اور چیز ہو، ناپاک انسان ہو، اس پر بہت زیادہ شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہر وقت کی ناپاکی کا دوسرا بڑا جو نقصان ہے وہ گھر میں نحوست کا ہونا ہے کہ نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا بڑا نقصان کہ رحمت کے فرشتے ناپاک انسان کے ساتھ نہیں شامل ہوتے، رحمت کے فرشتے اس سے بہت کوسوں دور سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بڑے لطیف مخلوق ہے، بڑی نزاکت والی مخلوق ہے، وہ بدبو والی جگہ سے اور ناپاک جگہوں سے بہت زیادہ متنفر ہوتی ہیں، نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ وساوس کا پیدا ہونا۔ اسی وجہ سے محدثین نے اپنے اقوال نقل فرمائے، اور جو اہل دانش ہیں، مفکرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وسوسے کا مریض انسان کبھی بھی بیت الخلاء کے اندر زیادہ دیر نہ گزارے، زیادہ وقت نہ گزارے، کیونکہ بیت الخلاء کے اندر جب بھی انسان جائے اپنی قضائے حاجت کر کے فوراً باہر نکل آئے، زیادہ دیر ٹھہرنے سے وساوس کا شکار ہو جاتا ہے، انسان وسوسوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو ہر وقت ناپاک رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں وہ دن رات کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے، تو وسوسے کا مریض بن جاتا ہے، اور برے برے خیالات اس کو آتے ہیں وسوسے کی وجہ سے۔ پھر بدن سے ہر وقت بدبو کا آنا، یہ مستقل ایک جو ہے وہ مصیبت ہے کہ انسان بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ نقصان ہے ہر وقت ناپاکی کا کہ جو پیشاب کے قطرے جن کو بار بار آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے پھر اس کے دو طرح کے نقصان ہیں، میں علاج بعد کے اندر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے دو طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، دو طرح کے نقصانات ہیں، ایک دنیاوی نقصان ہے، ایک دین کا نقصان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس کا دین کا نقصان کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے جہنم کا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب دیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک لوگوں کی غیبت کرتا تھا، عیب نکالتا تھا، اور دوسری قبر والا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے، اے صحابہ تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ تو بہت بڑا نقصان ہے کہ اکثر عذاب قبر لوگوں کو پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ دین کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو کرتا ہے بیچارہ، وضو کر کے آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں۔ جب استنجا کر کے واپس آتا ہے، وضو بناتا ہے، وضو سے پہلے
پیشاب کے قطرے نکلے تھے، اب وہ وضو کیا، وہ تو دھو لیا، وہ تو کام مکمل ہے، لیکن وضو کر کے جیسے ہی اٹھا پھر پیشاب کے مرض کی وجہ سے وہ قطرے نکلے، جس کی وجہ سے وضو نہ رہا۔ جب وضو نہ رہا تو ایسے شخص کی نماز بھی نہیں رہی، تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا سب سے بڑا نقصان، قرآن پاک کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا نام لے، بڑائی بیان فرمائے، جو بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت سے نور عبادت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس عبادت کا جو نور تھا، اس کی جو چاشنی تھی، اس پر جو اس کو انعامات ملنے تھے، وہ انعامات اس حالت میں نہیں ملتے، کیونکہ انسان ناپاکی کی حالت میں۔ یہ ہے دین کے نقصان۔ پھر دنیاوی نقصان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر وقت سستی کا ایسے انسان پر غلبہ رہتا ہے، سست رہتا ہے۔ پیشاب کے قطروں والا مریض ہمیشہ آپ دیکھیں گے اس کو، اور یہ علامات بتا رہا ہوں پختہ یقین پورے وثوق کے ساتھ کہ ایسا شخص ہر وقت سستی کا شکار ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا مثانہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے بھی جلدی آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے خاص مادہ منویہ بھی جلدی خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے انسان بالکل لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی دنیاوی اس کی جو ضلالت اور رسوائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو پیشاب کے قطرے یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہوں، اٹھتے بیٹھتے آتے رہتے ہوں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتا ہے، اگر اس نے اپنا بر وقت علاج نہ کروایا۔ اور مفکرین کہتے ہیں چوتھا اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ہے پاگل ہونے کا خدشہ۔ ایسا انسان بہت جلد پاگل ہو جاتا ہے، بہت جلد دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنون بن جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کا مائنڈ سسٹم جواب دے جاتا ہے، بالکل خراب ہو جاتا ہے اس پیشاب کے قطروں کے مرض کی وجہ سے۔ اب سامعین محترم یاد رکھیے گا اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے، علاج کے بارے میں یاد رکھیے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے حکیم کے پاس چلے جائیں، سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا پوری جو ہے وہ طاقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ آپ کا علاج بھی کرے، اس وقت تک آپ کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک آپ یہ 4 چیزوں پر عمل نہیں کریں گے۔ پیشاب کے قطروں والا شخص جب تک ان 4 چیزوں سے توبہ نہیں کرے گا، ان 4 چیزوں سے باز نہیں آئے گا، پوری دنیا کے ڈاکٹر آ جائیں اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ان میں سب سے پہلا کام برے خیالات کا چھوڑنا۔ جب تک، کیونکہ یہ مرض شروع ہوتی ہے برے خیالات سے، تو ختم بھی برے خیالات کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ برے خیالات کو بالکل چھوڑ دیں، قطع تعلقی والا معاملہ کریں۔ نمبر 2، برے لوگوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں۔ آپ تنہائی کے اندر برے خیالات سے تو باز آ گئے، لیکن جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے برے لوگوں کے ساتھ ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ برے خیالات بھی چھوڑیں اور برے لوگوں کی صحبت بھی چھوڑ دیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ نمبر 3، نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا۔ اور نمبر 4، کبھی کبھار روزہ رکھ لینا، یعنی مہینے کے اندر کم از کم 3 روزے رکھ لینا، اس سے بھی بہت زیادہ جلدی آپ کا مرض جو ہے وہ ختم ہوگا۔ یہ 4 کام، اور 5واں ہے، 5ویں چیز تنہائی سے بچنا۔ یہ بھی اس پر عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسے شخص کے لیے تنہا رہنا زہر قاتل ہے، اس کو تنہائی سے بھی پیچھا چھڑانا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کسی حکیم سے علاج کروائیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اگر ان 4-5 باتوں پر عمل ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی بھی جو ہے وہ ہمت کر لی اور ڈاکٹر کی یا حکیم کی دوائی لے لی، انشاءاللہ العزیز آپ کا مرض بالکل ختم ہو جائے گا۔